Okay, now we are going to study some case studies of transition of fertility in different countries. So for this purpose, again, we will visit the same website of population prospects. So you can find fertility data below here in graphs as well. We have explored this option earlier as well. So click this demographic profile of a country and then select location. As we want to study the demographic transition or fertility transition in Pakistan, so click this Pakistan. آپ P کو پریس کریں گے تو پاکستان P سے جو کنٹری سٹارٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے. انٹر کریں تو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں لائن چارٹس کی صورت میں یہ ڈائیگرام ہے, تھرڈ ڈائیگرام, یہ ٹوٹل فرٹیلیٹی کو ظاہر کرتی ہے اور اس میں ایک کمپیریزن بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. جو بلو لائن ہے دیٹ از فار پاکستان, دین ریڈ لائن از دا ایوریج آف ساؤتھ ایشین کنٹریز اینڈ گرین لائن از آف ایشین کنٹریز. یو کین سی کہ ان 1950 دا ایوریج ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ ان پاکستان واز ابو 6.5. کچھ عرصے یہ اسٹیبل رہا ہے, آہستہ آہستہ یہ کم ہوتے ہوتے اس وقت ظاہر ہے تقریباً یہ 3 کے قریب ہے اور فیوچر میں یہ اور کم ہو جائے گا. اس سارے عرصے کے دوران جو پاکستان کی جو فرٹیلیٹی ٹرانزیشن ہے, پاکستان کی جو ایوریج ہے وہ ساؤتھ ایشین کنٹریز سے بھی اور ایشین کنٹریز سے بھی زیادہ ہے. کسی اور ملک کا کمپیریزن کرتے ہیں, اس کی ٹرانزیشن کو دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل جاپان, جو کہ ایک دنیا میں ایگزامپل ہے, ان کا فرٹیلیٹی ریٹ بہت کم ہو چکا ہے. اس کو آپ دیکھیں دوبارہ تو this blue line is for Japan. You can see in 1950 it was about 3 children per woman. یہ کم ہوتے ہوتے 2 تک گئی اور یہ 2 وہ لیول ہوتا ہے جو کہ ریپلیسمنٹ لیول تقریباً 2.1 ہوتا ہے. جب یہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اگر نیچے گیا تو پاپولیشن کم ہونا شروع ہو جائے گی. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ تیزی سے یہ پاپولیشن کی یہ جو فرٹیلیٹی کی جو لائن ہے یہ ڈکلائن ہوئی ہے. بلو لائن 2000 میں یہ ایک 1.5 سے بھی نیچے ہے اور جاپان بھی ایشیا اور ایسٹرن ایشین کنٹریز سے بھی کافی بلو ہے. اب جاپان کی کوشش یہ ہے کہ فرٹیلیٹی ریٹ کو بڑھایا جائے. وہ کوشش آہستہ آہستہ کامیاب ہوگی. تقریباً 2050 میں بھی پھر بھی یہ بلو ریپلیسمنٹ لیول پہ ہی رہیں گے. اس کے علاوہ آپ فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں یمن کو. یمن ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر فرٹیلیٹی ریٹ پہلے بہت زیادہ تھا. آپ دیکھیں کہ 1950 سے 60 کے درمیان نمبر آف چلڈرن بورن پر وومن ور آلموسٹ 9 اور پھر آہستہ آہستہ یہ کم ہوا ہے اور اس وقت بھی تقریباً یہ 5 سے زیادہ ہوگا یا 5 کے قریب ہے. فیوچر میں چونکہ یہ اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ اور کم ہو جائے گا. دنیا کی فرٹیلیٹی ٹرانزیشن کو دیکھنے کے لیے آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس ویب سائٹ کے ہوم پہ جائیں تو میپ میں ایک بہت اچھا میپ ہے جس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکور کیا تھا اور دیکھا تھا کہ دا فرٹیلیٹی ریٹ, ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ, اگر آپ میپ میں آئیں تو میں دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کرتا ہوں کہ 1950 میں یہ جو فرٹیلیٹی تھی دنیا کے مختلف ممالک میں بہت کم ایسے ممالک تھے, یہ بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, جہاں پہ فرٹیلیٹی 2 سے بھی کم تھی. زیادہ تر ممالک یا تو ریڈ میں تھے یا یہ گرینش کلر میں ہیں یا یلو کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ ہائی فرٹیلیٹی کو شو کرتی ہے. ٹرانزیشن کو دیکھتے ہیں. ٹرانزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوور دا ٹائم پیریڈ چینج کیا آئے گی. تو میں اس کو چینج کر رہا ہوں. جسٹ سی ہاؤ دا کلر از چینجنگ, اور دنیا کیسے برائٹ کلر سے بلو اور ڈارک کلر میں چینج ہو رہی ہے جو کہ فرٹیلیٹی ٹرانزیشن کو ظاہر کرتی ہے. اور 2090 تک یا اس صدی کے اختتام تک آپ کو یہ ایک بڑا ٹھنڈا سا کلر نظر آ رہا ہے, بلو کلر, جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دنیا میں بچوں کی تعداد بہت کم ہوگی. اور اگر اس کو آپ واپس لے کے جائیں تو یہ روشن ہوتی ہوئی دنیا آپ کو نظر آئے گی دوبارہ سے. تو یہ فرٹیلیٹی ٹرانزیشن دنیا کی بھی ہے. آپ اس میں بیک جا کے دنیا کے کسی بھی ملک کا, دنیا کے مختلف ریجنز کا آپس میں کمپیریزن کر سکتے ہیں اور اسی طرح کے کویسچنز آپ کو اسائنمنٹ میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں.